قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ یاد رکھیں عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، دین کی بنیاد قربانی پر ہے۔ جو شخص جتنی بڑی قربانی دے گا اس کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا اللہ کے ہاں ہوگا۔ اور اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا کہ تم نے صرف کلمہ پڑھا نا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لیا اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیا، یہ مت سمجھو کہ اب تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ تمہارے سے امتحان بھی لیا جا سکتا ہے، تمہیں آزمایا بھی جا سکتا ہے، لیکن ہاں ہمیں تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں کسی امتحان میں نہ ڈالنا۔ ہمارا تو ایمان اتنا کچا ہے، ہم تو کمزور اتنے ہیں، تو ہم تو کبھی اس امتحان میں پاس ہو ہی نہیں سکتے۔ ہم کہاں وہاں اس امتحان کے قابل کہ جو رب لے؟ وہ تو صحابہ کی ہستیاں تھیں یا انبیاء کرام کی ہستیاں تھیں بلند و بالا کہ اللہ نے آزمایا، فرمایا بیٹے کو ذبح کرو تو پوچھا اور کچھ نہیں سوچا، جا کے چھری چلا دی۔ امتحان دینے والے تو وہ لوگ تھے، لیکن اللہ نے عمومی طور پر اعلان فرما دیا جب تم نے کلمہ پڑھ لیا تو یاد رکھو تمہیں کسی نہ کسی موڑ پہ آزمایا جا سکتا ہے۔ ہاں ہمیں اللہ رب العزت آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اب وہ آزمانا کیا ہوتا ہے کہ انسان صبح کی نماز کے وقت سویا ہوا ہے، یہ بھی ایک ہماری آزمائش ہے۔ وہ اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، پھر بھی سویا ہوا ہے، تو فرمایا یہ تو پھر غلط بات ہے نا۔ پھر وہ شیطان کو دور کر کے دفع کر کے اللہ کے گھر میں آ جائے، اس کا یہ امتحان ہے، یہ اپنے امتحان میں پاس ہو گیا ہے، اس نے شیطان کو ہرا دیا کیونکہ اس کے مقابلے میں شیطان کھڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت انسان کا امتحان لیتے رہتے ہیں۔ اور ایک اور بات، میں اپنی بات کو آگے چلانے سے پہلے ایک اور بات یہاں پر کرتا چلوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، اے بندو کہہ دو تمہارا رب کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ عادت تو یہ ہے، انسان کی عادت یہ ہے کہ میں اپنے سے بڑے شخص کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں، چھوٹا کسی امیر کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتا ہے، تعلق بنانا چاہتا ہے۔ بچہ اپنے باپ کے ساتھ تعلق کو بنانا چاہتا ہے۔ ہر ایک کی یہ فطرت ہے کہ میرا تعلق، میرا ریلیشن، میری فرینڈشپ ایسے شخص کے ساتھ ہو کہ جو میرے سے عہدے میں، رتبے میں بڑا ہو، اس کے ساتھ میرا تعلق ہو۔ میں قربان جاؤں رب کی عظمتوں پر کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، جو دونوں جہانوں کا سردار ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے بندو میں تمہارا رب ہوں، تم کہہ دو کہ میں تمہارا اللہ ہوں۔ وہ اتنا بڑا رب اور مٹی اور نطفے سے بنے انسان کو کیا کہہ رہا ہے؟ میں تیرا کیا ہوں؟ رب ہوں۔ اللہ ادھر سے رشتے کو بتا رہا ہے، اور یہ رشتہ کب سے ہے میں اور آپ تو جانتے ہی نہیں کہ یہ رشتہ کب سے چلا آ رہا ہے۔ جب ہم روحوں کی شکل میں تھے، عناصر اربع بنے ہی نہیں تھے، شکل وجود میں آئی ہی نہیں تھی، اس وقت بھی رب نے اس رشتے کا ایک اظہار کیا۔ کیا فرمایا؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو ہمارا اللہ ہے۔ اللہ نے تو اس وقت سے اپنا رشتہ ہمیں بتلا دیا کہ دیکھو مجھے رب بناؤ۔ اور جب ہمارا رب اللہ ہے اور اتنی بڑی ہستی اور اتنی بڑی ذات ہے اور اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، پھر پریشان اور مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ہم پریشان کیوں ہوتے پھرتے ہیں؟ صحابہ تو اتنا بھی کہتے تھے، اور دیکھیں اللہ نے ان پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے ایک پیغام مجھے اور آپ کو دے دیا، اور پیغام کو سمجھانے والا بھی بھیج دیا۔ پیغام قرآن دیا اور سمجھانے کے لیے محمد الرسول اللہ دیا کہ سمجھنا ہو تو محمد
रसूल के तरीके पे आके समझो, और हिदायत हासिल करनी हो तो कुरान से हासिल करो। जब इन दो चीजों को अपना बना लोगे फिर मायूसी तुम्हारे से दूर हो जाएगी, फिर दुनिया और आखिरत में तुम्हें कामयाबी मिलेगी। आज हम परेशान इसलिए कि हमने अपना रास्ता छोड़ दिया। और याद रखो, फिर जब हम ये कह के आएंगे इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, अल्लाह को मैं मानता हूं, और फिर अल्लाह अगला क्या ले रहे हैं, इंसान से क्या बात बतला रहे हैं, सुम्मस्तक़ामू। और जब अल्लाह कह दिया ना, इस पे कायम रहना है, इससे फिरना नहीं है, इससे इधर उधर नहीं होना, बल्कि इस पे डट जाना है, अजीमतों के रास्ते पे अमल करना है। और वो अजीमत का रास्ता क्या है और इस पे डटे कौन लोग हैं, बार बार आप सुनते रहते हैं और हर दफा सुनते हैं। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कुर्बान जाऊं, ये इब्ने खलफ के गुलाम थे, कलमा पढ़ लिया, उसने खरीदा और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को के ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े। हजरत बिलाल खुद बतलाते हैं, खुद फरमाया इतना जुल्म करता था ये बदबख्त मेरे ऊपर कि जब धूप, मक्के की धूप अपने शबाब को आ जाती, सूरज सर पे आ जाता, ये मेरे रस्ते में गले में रस्सी डालता और मुझे पकड़ करके मक्के से बाहर ले जाता, और वहां जाकर के मुझे रेतली जमीन की चट्टानों पे, रेत पे लिटाता, और उस पर लिटा करके कभी ऊपर चट्टान रख देता पत्थर की, या कभी मेरे ऊपर एक आदमी को खड़ा कर देता और डंडा मार करके कहता बिलाल कहो लात मनात उज़्ज़ा रब है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के रब को छोड़ दो। बिलाल उस वक्त भी चपक और डंडे को बर्दाश्त करके भी ये कहते थे, आहद 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 की आवाजें बुलंद करते थे और कहते थे लात मुनात और उज़्ज़ा कोई रब नहीं है, अगर रब है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का रब है। बिलाल आज भी ऐलान कर रहा है कि रब अल्लाह है, और बिलाल क़यामत तक की सुबह के लिए ऐलान करता रहेगा अगर रब है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का रब है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जब रब कह दिया सुम्मस्तक़ामू, फिर डट जाओ इस पर, फिर इस पर कायम रह जाओ, जो होता है हो जाए, फिर फिरना नहीं है, फिर जो अजीमतें आती हैं आने दे। यार हमने आज हमारे यहाँ क्या बात मशहूर है, हम लोगों ने बहुत मशहूर किया हुआ है कि दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है, और बड़े शौक से ये जुमला बोलते हैं हम लोग कि दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। उन लोगों के लिए, हमारे लिए मुश्किल है अगर मस्जिद में आए मौसम के मुताबिक, अगर सर्दी है तो पानी गर्म मिलता है, अगर गर्मी है तो पानी ठंडा मिलता है, सर्दी है तो हीटर लगे हुए मिलते हैं, गर्मी है तो क्या एसी लगे हुए मिलते हैं। क्या हमारे लिए दीन पे चलना मुश्किल हो गया? क्या उन लोगों के लिए आसान था? इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जब रब कह दिया कि मेरा रब अल्लाह है, सुम्मस्तक़ामू, फिर इस पे डट जाओ। फिर रब ने कैसे कैसे इम्तिहान लिए और कैसे कैसे हमें बतलाया। हजरत सुमैया को अबू जहल ने पकड़ लिया, अबू जहल ने पकड़ लिया और हजरत अम्मार को उनके बेटे सामने बांध दिया और हजरत सुमैया को कहा कि क्या तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह पे ईमान ले आई हो? फरमाया हाँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई हूं। तो क्या कहने लगा? सामने बेटा, जवान बेटा खड़ा हुआ है, हजरत सुमैया को बांध दिया। जरा तसव्वुर करना भाइयों, आज हम कहते हैं कि दीन पे चलना बड़ा मुश्किल हो गया। हजरत सुमैया को पकड़ा और बांधा। आता है तारीख की किताबों को आप उठाएं और पढ़ें कि जवान बेटे के सामने उसकी मां को नंगा कर दिया गया, बरहना कर दिया गया, कपड़े उतार दिए गए। बेटा अपनी आंखों पे हाथ डालता है
کہ میں ماں کی عزت کو کیسے پامال ہوتے ہوئے دیکھوں، اور کافر اس کے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہتا ہے دیکھ تیری ماں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اگر تو یہ کہہ دے کہ لات منات اور عزا خدا ہے، محمد الرسول اللہ کے رب کو چھوڑ دے تو تیری ماں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور حضرت سمیہ کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت سمیہ کے سامنے ایک مردی، ایک ہاتھ سے بنایا ہوا بت ابو جہل نے سامنے رکھا کہ کہہ دو محمد الرسول اللہ کے خدا کے ساتھ یہ بھی خدا ہے۔ میں قربان جاؤں اس پہلی عظیم خاتون پہ، شہید ہونے والی عظیم خاتون، سب سے پہلے شہادت کا نذرانہ پیش کیا حضرت سمیہ نے، اور شہادت کیسے ہوئی ذرا آپ سنیں۔ جیسے ہی اس نے وہ مورتی سامنے رکھی، اس بڑی ماں نے تھوک دیا اس کے اوپر، کہا او بدبخت، اس کو کہہ دوں کہ یہ خدا ہے، میں تو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ چکی ہوں، محمد الرسول اللہ کا رب وہی ہے، ہمارا بھی رب وہی ہے، اس کو کیسے مانوں، یہ نہیں ہے رب۔ اور پھر سمیہ کے ساتھ ہوا کیا؟ یاد رکھو، ہم آج کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ 4 اونٹ منگوائے، ایک روایت میں آتا ہے 2 اونٹ منگوائے، اور اس خاتون کو، خاتون جنت کو 4 اونٹوں کے ساتھ باندھا، ایک ہاتھ میں رسی باندھی، دوسرے میں باندھی، پاؤں میں باندھی، دوسرے میں باندھی، اور چاروں کونے اونٹوں کے ساتھ باندھ دیے، اور باندھ کر کے 4 اونٹوں کو الگ الگ سمت میں بھگا دیا۔ قربان جاؤں، سمیہ کے ٹوٹے ہو گئے، لیکن خدا کے دین کو نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ جب کہہ دیا تھا ان الذین قالوا ربنا اللہ، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، پھر جان جاتی ہے چلی جائے، ثم استقاموا، اب ڈٹ گئی، یہ نہیں کہا کہ اے ابو جہل یہ بھی رب ہے، پھر ڈٹ گئی اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ کیا سمیہ کے لیے دین پہ چلنا مشکل نہیں تھا؟ آج ہمارے لیے مشکل ہو گیا، آج ہمارے لیے دین پہ چلنا مشکل ہو گیا، دین کو سمجھنا مشکل ہو گیا۔ حضرت زنیرہ، ان لوگوں کے صرف تذکرے ہم کر سکتے ہیں، تصور نہیں لا سکتے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن ماننے والے ہیں ان کے کہ ہاں یار یہ ہمارے بڑے ہیں۔ حضرت زنیرہ کو کہا خدا کو مان لیا، محمد کا کلمہ پڑھ لیا، فرمایا ہاں پڑھ لیا۔ ابو جہل نے سلاخیں گرم کی، یارو بتاؤ اگر آنکھ نہ ہو تو دنیا کیا؟ بتائیں، آنکھ نہ ہو تو دنیا کا مزہ ہی کیا ہے؟ دنیا میں کیسے رہیں گے؟ سامنے سلاخیں گرم کی گئی، اور استقامت کے بعد ایک راستہ ہے، اگر تمہاری جان کا خطرہ ہو تو تم کہہ سکتے ہو تاکہ تمہاری جان بچ جائے، منہ سے کہہ دو، دل میں اللہ کو مان لو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن عظیمتوں کے راستے پر عمل کر کے ان لوگوں نے مجھے اور آپ کو بتلا دیا کہ دین کے راستے میں آئیں گی رکاوٹیں، لیکن ہٹنا نہیں ہے۔ حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال دی بدبخت نے، آنکھیں نکال دی، لیکن پھر بھی دین کو نہیں چھوڑا۔ کیا اس کے لیے دین پہ چلنا مشکل تھا یا ہمارے لیے مشکل ہو رہا؟ وہ تو چل گئے، اور آج ہم واویلا کرتے ہیں کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، یا ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور آخری بات، حضرت خباب ایک صحابی رسول ہیں، اور ایک حضرت خبیب ہیں، بدر کی جنگ میں شریک تھے، 70 کافروں کو واصل جہنم کیا تھا صحابہ کرام نے، 313 نے بدر کے میدان میں۔ ایک دفعہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی راستے سے گزر رہے تھے تو مکہ والوں نے پکڑ لیا حضرت خبیب کو، اور پکڑ کر کے باندھ کر کے مکہ میں لے آئے، اور اعلان کیا کہ ہمارے وہ 70 لوگ جن کو انہوں نے مارا تھا مسلمانوں نے، آؤ آج ان 70 کا بدلہ لے رہے ہیں ایک محمد الرسول اللہ کے غلام سے۔ وہ پکڑا گیا ہے، آؤ، کیونکہ حرم میں وہ لوگ بھی قتل نہیں کرتے تھے، وہ لوگ بھی خون بہانے کو سے ڈرتے تھے کہ حرم کی ایک تعظیم ہے، حرم کی ایک تعظیم ہے، اور آج ہم مسلمان ہیں، وہ کافر تھے، آج ہم مسلمان ہیں۔ ایک وقت میں مسجد میں آئے تھی، شرم سے بات کرتے ہیں، دوسرے وقت میں آئے تو واش روم میں جو جوتے پڑے ہوتے وہ بھی نہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہماری تو حالت یہ ہے، اب اکثر جگہوں پہ یہ دیکھا گیا کہ جوتوں کو آگے کاٹ دیتے ہیں تاکہ کوئی لے نہ جائے بدبخت،
ہم مسلمان تو اتنے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ اعلان کیا کہ مسجد عائشہ جہاں پہ مقام تنعیم پہ محمد الرسول اللہ کے غلام سے آج بدلہ لیا جا رہا ہے، سارے آ جاؤ. ایک میلے سا کا سامان مچ گیا. سارے لوگ، ہر راستہ مکے کا تنعیم کی طرف جا رہا ہے، مسجد عائشہ کی طرف، کہ ایک بندے سے بدلہ لیا جا رہا ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعد میں مسلمان ہوئے، پہلے مسلمان نہیں تھے. حضرت خبیب ان کے دوست تھے. جب وہ مسلمان ہوئے تو الگ الگ ہو گئے. اور یہ فرماتے ہیں مجھے یاد ہے کہ خبیب کو یہ بھاگے ہوئے گئے، میں بھی جا کے دیکھوں. حضرت خبیب کو باندھا ہوا تھا، اور یہ کہتے ہیں بعد میں انہوں نے بتایا میں نے دیکھا کہ چہرے پہ ذرا بھی کوئی یہ نہیں تھی ڈر کہ مجھے ابھی مار دیا جائے گا، مجھے ابھی کاٹ دیا جائے گا، ذرا بھی نہیں تھا. یہ محمد الرسول اللہ کی غلامی کا اثر تھا، سچے ایمان کا اثر تھا کہ موت کو سامنے دیکھ کے بھی صحابہ سینے سے لگا لیتے تھے کہ آؤ آؤ، تیری وجہ، تیرے آنے سے ہی تو رب سے جا کے ملاقات ہوگی، تیرے آنے سے ہی تو محمد الرسول اللہ کا دیدار ہوگا. تو حضرت خبیب کو باندھا اور کہا کہ مڑتے ہو کہ نہیں مڑتے؟ کہا نہیں، میں نہیں مڑتا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو زنجیروں سے ان کو باندھ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں کیا دیے؟ خنجر دیے، اور وہ بچے دوڑ کر کے آتے اور حضرت خبیب کے جسم کے اوپر وار کرتے. ایک وقت آیا کہ خون کے فوارے چھوٹ گئے، خون ہی خون بہ رہا تھا. پوچھنے والے نے کہا اب بتاؤ خبیب، اگر تم یہ کہو کہ تمہارا یہاں سے چھٹکارا ہو جائے اور تمہارا علاج ہو جائے اور تمہیں صحیح سلامت کر دیا جائے، لیکن یہاں جس جگہ تم کھڑے ہو اس جگہ پہ محمد الرسول اللہ کو کھڑا کر دیا جائے. خبیب کی آنکھوں میں آنسو آئے، خون بھر گیا. فرمایا او بدبخت، ایک جان نہیں، خبیب کی اگر 100 جانیں نہیں لاکھوں جانیں ہوتی، میں تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چوبے اور ان کو تکلیف ہو، میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا. یہ خبیب کی ایک جان تھی، اگر کروڑوں جانیں بھی ہوتی محمد الرسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر دیتا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ. اگر ڈٹ جاؤ گے پریشانیوں کے بعد بھی، پھر کیا ہوگا؟ پھر فرشتے تمہاری مدد کے لیے اللہ اتارے گا. تتنزل عليهم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. پھر تمہیں جنت کی خوشخبری دی جائے گی اگر تم اللہ کہہ کے اس پر ڈٹ گئے، پریشانیوں سے ہٹ گئے، پریشان نہ ہوئے، صبر کا دامن اگر آپ لوگوں نے تھاما، پھر چھوٹی چھوٹی